बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रही कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन हमारा कॉल्स का होता है, लेकिन आज हमने एक स्पेशल गुफ्तगू मौजू करना है, इसलिए कॉल्स को हम आज के सिर्फ दिन जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले वीक से इस स्केड्यूल के ऊपर इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर हमने ख़ास तौर पे दावत दी है डॉक्टर राग़िब नईमी को, जो कि चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। आप गौर कीजिए, जो लोग मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा कि 80 की दहाई तक, तकरीबन 80 की दहाई तक आपको याद होगा कि कराची के अंदर बहुत से जो है वो एंग्लो इंडियंस जो है वो रहते थे, बहुत से पारसी जो है वो रहते थे, अब भी हैं लेकिन इंतहाई कम हैं। लाहौर के अंदर एंग्लो इंडियंस रहते थे। लाहौर के अंदर मुझे तो बचपन में ये भी याद है कि साइकिल के ऊपर जो है वो चर्च के प्रीस्ट जो है या नन्स जो हैं वो घूमा करते थे और संडे को आपके घर भी वो आया करते थे और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे उनके साथ, और आप उनके साथ अपने रिलीजियस या सोशल नोट्स जो है वो कंपेयर किया करते थे और किसी को इस पे प्रॉब्लम नहीं होता था। पता नहीं फिर क्या नज़र लग गई हमें या क्या हुआ कि हम एक ऐसी नज़रियाती माशरा बनने शुरू हो गए जिसमें कि हमारा जो लेवल ऑफ टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस था वो बिल्कुल ही ख़त्म होता चला गया। ये लोग जो थे ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। अब भी अगर आप गौर कीजिए तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मुसलमानों के अलावा तबका नहीं है जो कि अपने नज़रिए की तबलीग कर सके। किसी सूरत में हम उनको इजाज़त नहीं देते अपनी सरज़मीन पे। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखिए तो सारा अमेरिका, सारा इंग्लैंड, सारा यूरोप जो है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम इजाज़त नहीं देते। मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप देखिए तो आज भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो भी बना रहे हैं जिनके कि हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और अपनी तबलीग अपने कंट्रोल्ड पैटर्न में जितनी इजाज़त होती है कानून में उतनी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो हैं वो सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तबलीग की खातिर, उनके मुल्कों में जाते हैं, वहाँ हम मसाजिद बनाते हैं, वहाँ हम इमाम बारगाहें बनाते हैं, वहाँ हम कम्युनिटी हॉल्स बनाते हैं, वहाँ हम शादियाँ करते हैं, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, वहाँ पे हम बैठ के तबलीग करते हैं। हत्ता के अगर आप देखें तो बहुत से इंग्लैंड के और यूरोप के ऐसे शहर हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पर, सोशल जगहों पर, जैसे कि लाहौर के अंदर लॉरेंस गार्डन है, वहाँ पर उन्होंने जगह मुख्तस कर दिए हैं कि आप यहाँ खड़े होकर जितनी तबलीग करना चाहें ओपनली करें, क्रिटिसाइज़ करें, जो भी करें, मुकम्मल आज़ादी इजहार की वहाँ पे इजाज़त है कानूनी तौर पे, और इसकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे बेइंतहा हैं। लेकिन डॉक्टर राग़िब नईमी जो कि चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से, इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती इस बात का जवाब देने के लिए कि हम जिसको अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहते हैं, अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहते हैं, इसके अंदर डूज़ एंड डोंट्स करने के अलावा हम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अमर बिन मारूफ जो है इसका मतलब है डूज़ करना, लेकिन नहीं अनिल मुनकर का मतलब है डोंट्स। लेकिन हमने इसका जो मजमूई तौर पे तर्जुमा किया है वो है नेकी का हुक्म देना और बुराई के लिए रोकना। और रोकने का मतलब क्या है कि या तो हाथ से रोकें, अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो फिर हम दिल में उसको बुरा समझें। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, कुरान के अंदर आयात हैं इसके ऊपर, अमर बिन मारूफ के ऊपर, लेकिन इसके तरीक़े कार को मैकेनाइज कैसे किया जाएगा, मैकेनिक्स इसकी कैसे की जाएगी, इस पे बात करें ताकि वो जो एक यूटिलिटी है वो भी आ सके और एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ जो हम जाते हैं इन नज़रियात के सामने या अमर बिन मारूफ को एग्जीक्यूट करते हुए उससे बाज आ सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो आपसे ये
کہ اگر فرد کے طور پہ دیکھا جائے تو ہر فرد جو ہے اگر وہ امر بن معروف اور وہ منکر کے اوپر اپنا اظہار کرنے لگ جائے تو یہ ایک بڑی ہی کانفلکٹنگ قسم کی بات بن جائے گی، کیونکہ اس کا اپنا نظریہ ہوگا، میرا اپنا ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اجتہادی طور پہ کوئی ایسا ادارہ بن سکے یا اجتماعی طور پہ اس کا کوئی اہتمام کیا جا سکے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع آپ نے آج کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کے ویئر اباؤٹس اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور ہمیں بہت ڈیٹیل میں جا کے اس موضوع کے اوپر بات کرنا ہوگی اور بات کو سمجھنا ہوگی۔ دیکھیے، جو نیکی کو اختیار کرنے کا اندیا ہے اور نیکی اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کا مجموعہ ہے، اس کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں۔ کچھ معاملات کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے اور اکثر کا تعلق اس کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو اجتماعی زندگی کے ساتھ متعلقہ معاملات ہیں وہ ایک نظم اور ایک ضابطے کے ماتحت ہیں، قانون کی اتباع کے اندر ہیں، اور جو انفرادی معاملات ہیں وہ انفرادی معاملات بھی اس حد تک کہ جو اس کے رب کے ساتھ کا تعلق اس کا اور لوگوں کے ساتھ جو اس کے عمومی سلوک ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ جہاں پر بھی لوگوں کے حقوق کی حق تلفی آتی ہے وہاں پہ اجتماعی نظم و ضبط کار فرما ہوتا ہے، اور اس کے دائرہ کار سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کیٹیگری ہے، دیکھیے اسلام کا جو بنیادی اثاثہ کہہ لیجئے یا جہاں سے اسلام کے معاشرے کی بنیاد شروع ہوتی ہے وہ ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، اور اس فیملی کے اندر جو فیملی کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس فیملی کے اندر رہتے ہوئے اس فیملی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، جس میں خاص طور پر اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح بجا لانی ہے، انہوں نے اس گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، اور جو ان کے اوپر فرائض بنتے ہیں وہ اپنے فرائض سے عہدہ برا کیسے ہوں گے۔ یہ چار دیواری کے اندر ہے، یہ اس گھر کے اندر ہے جس میں وہ گھر کا سربراہ وہاں پہ موجود ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے، اور جو نگران اور نگہبان ہے وہ جواب دہ ہے اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی رعیت قرار دیا گیا ہے گھر کے سربراہ کے لیے، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو اور دیگر لوگوں کو، کہ وہ ان کی تمام ضروریات کا ذمہ دار ہے، ان کے اخلاق کے اچھا ہونے کا ذمہ دار ہے، ان کا ایک اچھا اور متقی مسلمان بنانے کا ذمہ دار ہے۔ لیکن وہ جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے گا وہ اپنی چار دیواری سے باہر نکل کے نہیں دے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اپنی چار دیواری سے باہر نکل کے نہیں کرے گا، باہر نکل کے نہیں کرے گا، یعنی وہ اپنی چار دیواری کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر سکتا ہے نماز پڑھنے کے معاملے کے اندر، لیکن باہر نکل کے وہ ہمسائے کے بچے پہ سختی نہیں کرے گا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے، چلا میں تجھے نماز پڑھاتا ہوں۔ تو ہم جو اس کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے، یہ حکم جو ہے یہ ہاتھ کے ساتھ دینا ہے، اس سے کیا مراد ہوگی کہ سختی کرنی ہے اگر چار دیواری میں بھی ہوں تو؟ اچھا، چار دیواری میں بھی ہوں، دیکھیے ہم ہمیشہ سختی کے پہلو کو مقدم رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے ایک بچے غلام جو کہ آپ کے ساتھ ایک عرصہ
ایک طویل عرصہ کم و بیش 10 برس کا عرصہ زندگی گزاری انہوں نے، اور انہوں نے اس بات کو کہا، نریٹ کیا اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے یہ نریٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں مارا، مجھے کبھی برا بلا نہیں کہا۔ حالانکہ آپ تصور کریں غلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا عرب معاشرے کے اندر، لیکن وہ گواہی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پرورش بھی ہوئی ان کی، وہ آپ کے کام کیا کرتے تھے، لیکن کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ ہم اس برا سلوک نہ کرنے کے عمل کو بیان نہیں کرتے، ہم بیان کرتے ہیں سختی کرنے کے عمل کو۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو اس بات سے اور اس حدیث سے سمجھتا ہوں نا، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ امر بالمعروف جو ہے نا، یہ ڈوز ہے، یہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھائے، اور نہیں یہ کر کے دکھائے، منکر جو ہے، جو ڈونٹس ہیں، یہ بھی کر کے دکھائے۔ ہم اس بات کو جب پریچنگ میں لے کر آتے ہیں اور وہ کریکٹر میں نظر نہیں آتے، تو پھر یہ امر بالمعروف کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، جو قرآن کریم کے ایک آیت مبارکہ آپ کی بات کے استدلال کے اندر پیش کروں گا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں ہو وہ سب کچھ جو تم کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی یہاں پہ مبلغ کے لیے، عامر کے لیے، امر دینے والے کے لیے، روکنے والے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ جو روکنے والا ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو روک کر دکھائے گا، پہلے وہ خود روک کے دکھائے گا، پھر وہ کہے گا اب رکو۔ کرنے والا پہلے کر کے دکھائے گا، پھر کہے گا دیکھو یہ میں کر رہا ہوں، تم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ تو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک اندیا ہے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کہ وہ پہلے اپنی زندگیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مرتب کریں، لے کر امر بالمعروف جو ہے یہ تو بڑی پازیٹیو چیز لگتی ہے نا، لیکن نہیں عن المنکر جو ہے، ڈونٹس جو ہیں، اس کے اوپر کیا میں اپنے گھر سے باہر نکل کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ مثال صحیح بھی ہے یا نہیں، کہ میں نے رفع دین کرنا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو میں اس کو کہوں کہ تم کرو؟ اچھا، یہ بات اس کو ہم اس طرح لیں گے کہ وہ جو کہ علم کے اس درجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے گھریلو معاملات کے اندر اس درجے کے اوپر آ گئے ہیں کہ انہوں نے اس دائرہ کار کے اندر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ مکمل طور پہ سر انجام دے لیا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، یہ پتہ چلتا ہے اس آدمی کی فیملی کو دیکھنے کے ساتھ، یہ پتہ چلتا ہے ان کے گھر کے اندرونی معاملات جب باہر آتے ہیں اس وقت یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی آج کی زندگی کے اندر یہ کہے کہ میرے گھر کی بات چھپی رہ جائے تو وہ انتہائی ناسمجھ بندہ ہوگا۔ گھر کی بات آج کے زمانے کے اندر چھپی نہیں رہ سکتی ہے، اس نے باہر لازمی طور پہ نکلنا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اسے اپنی زبان سے برا کہو، ٹھیک، اور جب تم اسے اپنی زبان سے برا بھی نہیں کہہ سکتے تو اپنے دل میں اسے برا جانو، اور تمہارا یہ برا جاننا تمہارے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی تم میں ایمان کو پایا جا رہا ہے، وہ جو برائی ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسی طرف آ رہا ہوں، ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، برائی بالکل واضح ہے، قرآن نے برائیوں کو واضح کر دیا ہے، قرآن نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے، ڈسکلوز نہیں کی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ یہ ابہام کے اندر ہے۔ اگلے دن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ ابہام، بعض چیزوں میں ابہام ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ابہام سے چیزیں صحیح طریقے سے ہم اسے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کلیئرٹی کے لیے تو دیکھیے، جو بات حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر محدثین کیٹیگوریکلی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ
साहिब हुकूमत हैं, आहले इक़्तिदार हैं, जिन्हें इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो बुराई को हाथ से रोक सकते हैं। मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि मुझे नहीं अनिल मुनकर जो है ये अदारे का काम है, ये अदारे का काम है, एक इज्तमाई नज़म का काम है, ये इनफरादी काम नहीं है कि हम इनफरादी तौर के ऊपर किसी भी बंदे को ये कहें कि भाई आप डंडा पकड़ें और निकल जाए मार्केट के अंदर और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। ये इनफरादी नहीं है, ये इज्तमाई काम है, और इज्तमाई काम हमेशा एक नज़म और एक दायरेकार के तहत होता है, और वो नज़म और दायरेकार आज के ज़माने में हम उसे हुकूमत से ताबीर करेंगे कि ये अब हुकूमतों का काम है। हुकूमत से ताबीर करेंगे, इसको किसी जमात से मंसूब किया जा सकता है कि एक ग्रोह है नहीं जो ये काम अपने ऊपर जिम्मा ले ले। मैं कतई तौर पे किसी भी ग्रोह के साथ इसको मंसूब नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि ग्रोह के पास सवाए अखलाकी कुव्वत के कोई और कुव्वत नाफजा नहीं है। एक अखलाकी बात आ सकती है कि जी बुराई रुकनी चाहिए, लेकिन उसके पास कुव्वत नाफजा नहीं है कि वो अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर को बज़ोर ताकत या बज़ोर जबर रोकने की कोशिश करे। लेकिन ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे जैसे अगले एक प्रोग्राम के अंदर हमने एक बात की थी, एक पार्टी हुई थी लाहौर के अंदर, तो उसके ऊपर बात चली थी, तो पुलिस ने, देखिए पुलिस के पास कुव्वत नाफजा थी, पुलिस गई, रेड किया, बंदे पकड़े, उन्हें लॉकअप कर दिया, FIR कटी। ये एक इज्तमाई नज़म और दायरेकार के तहत है, ये कोई फ़र्द वाहिद या कोई एक ग्रोह की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये काम करना शुरू कर देगी। ये उस इज्तमाई नज़म वो डॉक्टर साहब वो मसला ये आता है कि वो जिस पुलिस ऑफिसर ने किया माशाल्लाह खैर से उसको भी नोटिस कहीं से जारी हो गया कि तुम आके एक्सप्लेन करो कि तुमने ये क्यों किया। ये बड़ा मुश्किल सा काम है। ये फरमाइए कि ये जब हम कहते हैं कि नहीं अनिल मुनकर जो है ये डोंट्स है, ऐसा नहीं करो, क्या हम ये तबलीग मुसलमानों को कर रहे हैं, गैर मुसलमानों को कर रहे हैं, अपनी मसलक को कर रहे हैं, या अपने से अलग किसी मसलक को कर रहे हैं? देखिए ये बड़ी गहरी बात आपने की है कि डोंट्स को कहने का इख्तियार किसको है और उसका दायरेकार क्या होगा। रियासती जिम्मेदारी है कवानीन को बनाना, कवानीन के ऊपर अमल दरामद करना। जितनी भी डोंट्स होंगी उन डोंट्स के करने के नतीजे में उस करने वाले के लिए किसी भी किस्म की सज़ा का तयन करना। अगर उनका मामला बराह रास्त हदूदुल्लाह के साथ है तो अल्लाह ताला की तरफ से सज़ाओं का तयन हो चुका। अगर उसका ताल्लुक रियासती नज़्म व ज़ब्त के साथ है तो फिर रियासती नज़्म व ज़ब्त को उस डोंट्स के किए जाने के ऊपर सज़ा को मुकर्रर करने का इसके लिए इस्लामी माशरा होना ज़रूरी है, यानी कि माशरा इस्लामी हो। देखिए बसा औकात हम मुआशरे को उस दर्जे के ऊपर इस्लामी नहीं ले जा पाते जो कि एक आइडियल सूरत हाल है, लेकिन पेश रफ्त उसमें हो रही होती है। तो उस पेश रफ्त के अंदर हमें इन अदारों का मिद्दो मुआविन बनना चाहिए, और ये अदारे भी अलल इतलाक अपने इस काम को नहीं करेंगे। इसके लिए भी दायराकार मुतय्यन है कि किस वाली बुराई के लिए अगर कोई सर अंजाम दे रहा है तो उसकी क्या सज़ा होगी। ये नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी से उसके लिए हम सज़ाएं देते रहेंगे। ये सारा का सारा एक कानूनी ज़ाब्ते और दायरेकार के तहत ही सर अंजाम दिया जाना चाहिए। अब मैं वक्फे पे जाऊंगा डॉक्टर साहब, वापस आऊंगा तो ये सवाल जो है वो ब्रेक में पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि जब हम नहीं अनिल मुनकर की तरफ जाएंगे और माशरा जो है वो इस्लामी ना हो तो वहाँ तो बहुत से डोंट्स जो हैं वो सरकारी तौर पे या रियासती तौर पे डोंट्स हैं ही नहीं, तो फिर वहाँ जाके हम अमर बिल मारूफ जो है वो कैसे करेंगे, और ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस्लामी माशरे में और गैर इस्लामी माशरे में ये बड़ी तकसीम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोकस सिर्फ बात को इस्लामी माशरे तक किया जाए कि इस्लामी माशरे में अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो कैसे सर अंजाम दिया जाए, इसके पैराडाइम क्या होंगे, इसके लॉज क्या होंगे, इसकी रियासती ज़िम्मेदारी क्या होगी और इसकी इनफरादी ज़िम्मेदारी क्या होगी। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस तरफ तवज्जो चाहूँगा, अगर मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को इनफरादी तौर पे देखूँ तो हमने माजी में देखा है कि इसके ऊपर लोगों ने फितना कायम किया है, लोगों ने अपने ज़ाती इंतकामात लिए हैं, तशद्दुद पैदा हुआ है। इसकी बड़ी मिसालें जो हैं वो लाहौर में शहर बानो ने जिस लड़की को बचाया था वो आपके सामने है, श्रीलंका में जो केस हुआ था श्रीलंकन को मारने और जलाने का वो आपके सामने है। वो मिसाल की मिसाल तो मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मर्दान में उसके हम घर गए थे, उसको ज़ाती दुश्मनी और रंजिश पे मारा गया, उसकी आंखों में कैंची मारी गई। ये अगर आप पिछला 30 साल छोड़ दें, पिछले 30 साल डॉक्टर साहब छोड़ दें और उससे पहले के 150 साल देखें तो सिर्फ उस 150 साल में 14 केसेस जो हैं वो तौहीन मज़हब के रजिस्टर हुए, जबकि पिछले 30 साल में 2500 से ज़्यादा जो हैं वो केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए। अब ये तज्ज़िया कीजिए ज़रा कि अगर इनफरादी तौर पे इस बात को देखा जाएगा तो ये तो तशद्दुद की तरफ बात जाती है। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर शरई या कोई कानूनी ज़ाब्ते जो हैं उसका तयन आपको कम अज़ कम ज़रूर करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले एक जुमला बोलूँगा, कोई शख्स भी मावराए अदालत कोई भी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं ना इनफरादी अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर की, तो वो इनफरादी बात कुरान करीम की इस आयत के ताबे है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ये एक फ़र्द का दायरा कार मुतय्यन कर दिया गया है कि जो आम फ़र्द है, एक आम मुसलमान है, उसका दायरा कार क्या है। उसका दायरा कार उसकी अपनी ज़ात है या उसके घर वाले हैं, अपने घर वाले हैं, कि वो उसके घर वाले हैं जिनका वो जिम्मेदार है। जो अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती के ताबे में आता है, जो मैंने पहले आपके सामने बयान की है। इन दोनों आयतें, एक आयत मुबारक और एक हदीस मुबारक को जब हम मिलाकर पढ़ के उसका रिज़ल्ट निकालते हैं तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो इनफरादी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है उसका दायरा कार वो 4 दीवारी है जिसमें वो शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो बाहर निकल के दूसरों को, औरों को नहीं करेगा अनलेस के उसका ताल्लुक उस तबक़े उलमा के साथ ना हो जिन्हें अमूमी तौर पे तबक़े उलमा तस्वुर किया जाता है। जो मैंने पहले आपके सामने हदीस पेश की थी उसमें यह बात थी कि हाथ से कौन रोकेगा किसी भी काम, गलत काम को होने से? हाथ से रोकेगा जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार है, आहले इक़्तिदार, जिनके पास हुकूमत है, जिन्हें बाकायदा तौर पे इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो ज़मामे हुकूमत चलाएंगे। इस पे शरीयत भी वाज़े है और कानूनी ज़ाब्ता भी वाज़े है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल वाज़े है, कोई दो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जहाँ कहीं पर भी वो इम्प्लीमेंट होता है हम उसकी तहसीन करते हैं और जहाँ पे नहीं होता हम वहाँ पे तवज्जो दिलाते हैं कि ये काम ऐसा है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, जिससे मुआशरे में इंतशार फैलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जो है ना बड़ी अहम बात की कि ये जो कुरान का हुक्म है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के ऊपर, ये अपने पे और अपने घर पर है। उलमा एक अलग कैटेगरी है, अपने घर पर है, तो ये तो शरई भी आ गया एक हद और एक कानूनी ज़ाब्ता भी आ गया जो माशरे में होगा। इसका मतलब कि कोई फ़र्द इसको अपने हाथ में लेके फितना, फसाद या ज़ाती इंतकाम नहीं ले सकता। अच्छा, जो हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ ना, उसमें दोबारा कुरान करीम की एक और आयत मुबारक की दलील मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हें हम इस ज़मीन के ऊपर हुकूमतें दें, मक्कन्नाहुम का मतलब है हुकूमतें दें, तमकनत दें, जिन्हें इख्तियार, साहिब इख्तियार बना दें हम। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अमल बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये फ़र्द वाहिद की नहीं बनती है, क्योंकि फ़र्द वाहिद को अल्लाह ताला ने तमकनत नहीं दी है, उसको हुकूमत नहीं दी है, उसको इख्तियार नहीं दिया है। जब उसके पास हुकूमत और इख्तियार नहीं है तो फिर वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगा जिससे मुआशरा मज़ीद इंतशार का शिकार होगा। और जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पेश की, जिसको मैं चाहता हूँ मैं मुकम्मल कर लूँ, कि दूसरा दर्जा आता है साहिबान इल्म का, जो हकीकत में इल्म जानते हैं। और इल्म क्या है? कुरान
علم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات اور منہیات کی معرفت، علم کیا ہے صحابہ کرام کا، اس کے اوپر اہل بیت اطہار کا، اس کے اوپر عمل کرنا جو اس کا عمل ہے، یہ علم ہے۔ جو اس علم کو جانتے ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، حق کا ساتھ دیں اور جھوٹ کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوں۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے، بہت بڑی اچھی بات کی۔ لیکن علماء پھر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتے برائی کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، علماء پھر بھی اپنے ہاتھ سے اس بات کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ اتحاد بین الاقوامی مسالک کے لیے یا لوکل مسالک کے لیے یا اسلامی مسالک کے لیے، یہ اتحاد کے لیے اور فروغ محبت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ دائرہ کار مقرر کریں نا، آپ ایسے تمام یوٹیوبر کو جو نام نہاد عالم بنے ہوئے ہیں، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کا کوئی وہ ٹریک ریکارڈ جس کو آپ تسلسل کہتے ہیں نا، کہ بڑے صحیح فتنے کا آپ نے اس وقت تجزیہ کیا ہے، بڑے فتنے کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی ہے اس وقت۔ جی، تو آپ یہ بلکہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب تم علم حاصل کرنے لگے ہو تو دیکھو تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو، بے استادے سے حاصل کر رہے ہو، کسی استاد والے سے حاصل کر رہے ہو، خود سے لکھ پڑھ کے جاننے والے سے حاصل کر رہے ہو، یا جس نے کسی کی زیر نگرانی علم کے ان چشموں سے سرابی کی ہے، جس نے کسی کی زیر نگرانی علم کے ان میدانوں کو پاٹا ہے، علم کے ان میدانوں سے گزر کے اس نے اپنے آپ کو پختہ اور کندن بنایا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے علم حاصل کرنے لگ جائیں، یا ہم ایک لیول مقرر کریں کہ ہمارا جو استاد ہوگا وہ اس درجے اور اس لیول کا ہوگا۔ صحیح بات کر رہی ہے۔ یہ جو یوٹیوبرز کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے یہ اس کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور اس سے آگ بھی بڑی لگ رہی ہے۔ وہ ایک انتہائی محترم ہمارے عالم صاحب ہیں اور بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ، بلکہ اب انہوں نے ایک میں کہتا ہوں آپ جب علماء کی بات کرتے ہیں تو علماء کو بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا نا، علم کے اندر، ادب کے اندر، لینگویج کے اندر، لنگوسٹکس کے اندر۔ ان سے کل ایک جملہ ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں، انہیں ایک ہیرو ورشپ کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا جی ہیرو کی تو ورشپ ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو غیر اسلامی کام ہے۔ میں نے کہا بھائی جان جس طرح چیئر پرسن کے اندر وہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ چیئر نہیں ہے اس کے اندر شامل، آپ ہیرو ورشپ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ جب علماء کرام بھی پنگے لیں گے ان جگہوں پہ جہاں کہ ان کی دسترستی نہیں ہے، تو غلط فہمیاں تو پھر امر بالمعروف میں ہو یا نہیں عن المنکر میں ہو وہ پیدا ہوں گی نا۔ دیکھیے ہم عالم کس کو سمجھتے ہیں، یہ کس کو علمیت کے اس سنگھاسن کے اوپر براجمان کیا جائے، بٹھایا جائے۔ میں آپ کے سامنے قاضی ابو یوسف کی مثال رکھتا ہوں۔ قاضی ابو یوسف نے یہ فرمایا، جو بازار کے چلن کو نہیں جانتا، جو بازار میں خرید و فروخت کے چلن کو نہیں جانتا، اس کو مفتی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں لوگوں کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، جسے معاشرے کی تانے بانے کا نہیں پتہ ہے، وہ محصور رہا 7-8 سال تک ایک مدرسے کی 4 دیواری کے اندر، اور اس سے نکل کے پھر وہ ایک مسجد کے احاطے کے اندر آ گیا، اسے تو معاشرے کے بارے میں ابجد بھی نہیں پتا، تو وہ تو جب ایسی بات کرے گا تو پھر تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ ڈاکٹر صاحب صرف ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیجئے، پھر میں وقفے پہ جاؤں گا۔ مجھے بتائیے یہ جو یوٹیوب کے اوپر علماء کرام بنتے ہیں اور پھر آگ لگاتے ہیں صرف اپنے فالوئنگ کو زیادہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر رد عمل حکومت کو سختی سے کرنا چاہیے ہاں یا نہیں؟ پھر میں وقفے پہ جاؤں گا۔ کرنا چاہیے۔ وقفے پہ جاتے ہیں جی، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی جو کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر جو ہے
وہ انفرادی اجتماعی یا ریاستی کردار جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ سارا کا سارا فلسفہ جو قرآن دے رہا ہے یہ اس فرد کو دے رہا ہے اپنے تک یا اس کے اپنے گھر والوں تک. اگر وہ اس گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے گا تو پھر وہ کام جو ہے اس کا نہیں ہے، سوائے ان کے جو لوگ جو ہے اس کے لیے کوالیفائڈ ہوں. لیکن پھر بھی ہاتھ سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کسی مفتی کا کام بھی نہیں ہے، وہ ریاست کا کام ہے. سو آپ زبان سے جو کام کر سکتے ہیں امر بالمعروف کا، وہ آپ کے بس میں ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کا جو کہ ایک لیول تک کوالیفائڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی بات ہے. اچھا اب ذرا غور فرمائیے دوسری طرف دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں اس بات کو اس طرح توجہ دلواتا ہوں. دیکھیے مولانا مودودی صاحب سے شروع کر لیجئے. ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے دین کی خاطر. میں تو سوچ ہی نہیں سکتا مولانا صاحب کے کوئی سبجیکٹ نہیں میں سوچ سکتا جس پہ ان کی کتاب نہ ہو. آج کل مفتی طارق صاحب کو دیکھیے کہ طارق مسعود صاحب کو، وہ دین کا کام کرتے ہیں اور کوالیفائڈ مفتی ہیں، اس پہ کوئی دو شک نہیں ہے. حنیف قریشی صاحب کو دیکھیے کہ وہ کتنے مبلغ ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن الگ بات ہے وہ. اشرف جلالی صاحب کو دیکھیے، اسحاق صاحب کو دیکھیے فیصل آباد کے، ذاکر نائک کو دیکھیے، آپ غامدی صاحب کو دیکھیے، طارق جمیل صاحب کو دیکھیے کتنا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب کو دیکھیے کتنا کام کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ہر اس میں سے جو میں نے نام لیا نا، یہ زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ یا زندگی کے لائیو تھریٹ میں گیا ہے کسی غلط کسی شخص کے فتوے پہ، یا کفر کا فتویٰ لیا ہے، یا اس کو اپنے کہنے پہ معافی مانگنی پڑی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کی بات کو غلط سمجھ لیا. تو یہاں تو امر بالمعروف کے اندر یا نہیں عن المنکر کے اندر تو علماء کرام بھی بڑے کمزور وکٹ پہ نظر آتے ہیں. دیکھیے اس میں نا بہت کیٹیگوریکلی میں آپ کے سامنے دو میسیجز کا ذکر کروں گا. جی. ایک کا نام ہے میسیج آف امان، ہاں، دوسرے کا نام ہے میسیج آف پاکستان. اگر آپ اس کو اردو میں بیان کرنا چاہیں تو پیغام امان اور پیغام پاکستان. کیا بات. پیغام امان کی، یہ امان اردن کا جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے امان. اور یہاں پہ آلموسٹ 2005 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، پوری دنیا سے وہاں پہ علماء اکٹھے ہوئے تھے. علماء نے ایک کیٹیگوریکلی ایک دائرہ کار مقرر کر لیا کہ اس دائرہ کار میں جتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے اور کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے گا. ٹھیک. اور وہ دائرہ کار میں نام کس کس کے تھے؟ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 شافعی، نمبر 3 مالکی، نمبر 4 حنبلی، اس کے بعد اثنا عشریہ اور زیدیہ اور عبادیہ اور ظاہریہ. یہ 8 طبقات مسلمانوں کے، ان کو کیٹیگوریکلی دائرہ اسلام میں ڈال دیا گیا. اور تمام علماء نے اس کے اوپر وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ دستخط کر دیے، ہم ان کے اوپر تکفیر کا دستخط بھی کیے، تکفیر کا حکم نہیں لگائیں گے. میسیج آف امان، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. 2018 میں پاکستان نے اسی ہی کو ریپیٹ کیا پاکستان کے تناظر کے اندر کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک عالم کسی دوسرے کی تکفیر نہیں کرے گا. ریاست کو بالاتر سمجھا جائے گا، ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، بغاوت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور جو بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے یا دے گا اسے بھی باغی تصور کیا جائے گا. علماء نے اسے بھی انڈوز کیا، علماء نے اس فتوے کو بھی خود سے تیار کیا اور اس کے بعد اسے پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا گیا. لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی فتویٰ اسی طرح کتابوں کے ساتھ الماریوں کی زینت بن گیا جس طرح دیگر کتابیں الماری کی زینت بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر برسوں کی مٹی پڑی ہوئی ہے. تو ہمیں اس مٹی کو جھاڑنا ہے اور پیغام پاکستان کو دوبارہ منظر عام پر لے کر آنا ہے اور لوگوں کو باور کروانا ہے کہ کسی کے پاس دوسرے کے ایمان کو ماپنے کا آلہ نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا بندہ ہے اس کے اس کلمہ طیبہ کو قبول کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی خوبصورت بات، کتنی بڑی بات جو ہے وہ کوزے کے اندر بند کر دی. یہ جو پیغام پاکستان ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت ڈاکومنٹ جو ہے وہ شاید ہم اپنی زندگی میں
اپنی طبعی زندگی میں ہم تو نہ دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ہی ممنون ہوں، بہت ہی مشکل اور وسیع موضوع کو آپ نے آج بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ نپٹایا۔ میں اپنے تمام علماء کرام سے درخواست کروں گا، خدا کے واسطے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں، اپنے کو ادب سے، لٹریچر سے، لینگویج سے، لنگوسٹک سے روشناس کریں۔ اس لفظوں کی غلطیوں کو پکڑ کے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے سے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کو فائدہ آپ کی زبان سے یقیناً ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ میں جتنے علماء کرام کو ذاتی طور پہ ملا اور جانتا ہوں، یقین کیجئے وہ بہترین انسان ہیں، بہترین انسان ہے۔ آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی محبت رسول سے آپ بالکل بھی ڈاؤٹ ان کو نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ڈوز اور ڈونٹس کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، اس کے اوپر ضابطہ جو ہے وہ واضح طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ واضح ہو اور ایکولی امپلیمنٹڈ ہو irrespective آف دا مسلک، کلاس، کلر اینڈ بریڈ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔